بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ ٹی وی پر پروگرام ہشت بہشت۔ بہت زیادہ محبت سے آپ نے اس پروگرام کو نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اسی انداز سے ہمارے پروگرامز کو دیکھا کیجئے اور اپنی محبتیں ہم تک پہنچایا کیجئے۔ آج جو پروگرام ہے ہشت بہشت، اس میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مجلس انیس الارواح، جسے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں کو قلم بند کیا ہے، آپ کے چہیتے مرید اور دنیائے اولیاء پر، دنیائے صوفیاء پر، جن کے نام کا، جن کے کام کا اس قدر شہرا ہے کہ ان کے نام سے نسبت کی مالائیں جپنے والے بھی کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں دنیا موجود ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی نے ان تمام تر باتوں کو قلم بند کیا ہے، اور وہ اسی میں سے کچھ انمول موتی ہم نے جمع کیے ہیں جن کو آج کے پروگرام میں ذکر کیا جائے گا۔ اور آغاز کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں۔ پہلی نشست پر تشریف فرمائیں، ARYQ ٹی وی میں مستقل آپ جنہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور پسند بھی فرما رہے ہیں، بہت اچھی میٹھی گفتگو جو دلوں میں اتر جاتی ہے، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اویس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، مستقل کرم فرمانے کے لیے ایک مرتبہ پھر نوازش۔ بہت شکریہ سلمان بھائی، بہت شکریہ۔ دوسری نشست پر تشریف فرما ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں تو میں خود میزبان ہونے کے ناطے بھی اور دنیا بھر میں ویورز بھی آپ سے بہت کچھ سیکھ کر اٹھتے ہیں۔ کسی بھی موضوع پہ بات کی جائے، آپ کی اس موضوع پہ گرفت مسلسل، اور جو کچھ بھی آپ کلام کرتے ہیں ماشاءاللہ اس میں جو منفرد آپ کا زاویہ نگاہ اور نقطۂ نظر ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جی ہاں، آپ کے ہمارے ہر دل عزیز دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر بہت شکریہ۔ صوفیاء چشت تو ویسے بھی آپ کی ایک خاص ایک نسبت بڑی عنایت آیا ہوتی ہے آپ کے گفتار میں، میرے لیے اعزاز۔ جناب میں پروگرام کے ناظرین کرام آغاز کر رہا ہوں، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اسے آپ کی خدمت میں کچھ اس میں سے پیش کر رہا ہوں۔ بہت ہی انمول، بہت ہی قیمتی جو ہو یہ اذکار ہیں، اور ان صوفیاء چشت کے سبب یہ ہم تک پہنچے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرشد گرامی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں موجود ہیں، اور قرب قیامت کے احوال اور تباہی کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ فرمایا، حضرت خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ فرمایا، اور حضرت شریف زندنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تذکرہ فرمایا۔ ان سب نے جن جن روایات کو پیش کیا تھا، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اکابرین کی پیش کردہ تمام روایات قیامت سے قریب کے احوال کا ذکر فرمایا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آخر میں میرے مرشد گرامی نے یہ نصیحت فرمائی کہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ موجودہ وقت کو غنیمت جانے اور آخرت کی تیاری کر لے۔ علامہ صاحب قبلہ، اس میں قرب قیامت کے ذکر کا مقصد کیا ہے اس مجلس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیاء چشت کی یہ مجالس ہیں کہ جس میں جب لوگ آ کر بیٹھا کرتے تھے تو ان لوگوں کے لیے جو سب سے بنیادی چیزیں ہیں وہ اپنی ان مجلسوں میں انہیں ذکر کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر مجلس میں بیٹھنے والا جب اس مجلس سے اٹھتا تھا تو یا تو اسے عقیدے کی مضبوطی نصیب ہوتی تھی، یا کسی فرض اور کسی عمل صالح کی جو مضبوطی ہے، جو ترغیب ہے، وہ نصیب ہوتی تھی۔ ایک بڑے بنیادی عقیدے کا اس مجلس میں جو ہے وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ فرما رہے ہیں، اور وہ بنیادی عقیدہ مرنے کے بعد اٹھنا، قیامت کا دن اور اس قیامت کا قریب آ جانا، ان سارے احوال و معاملات کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جسے قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ لوگ اس آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، اور قرآن کریم نے اس کی اہمیت کا یوں بھی اشارہ کیا ہے کہ تم کافروں کی طرف اگر دیکھو اور ان سے کوئی پوچھے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر کوئی ان سے کہے کہ زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں تو وہ اس کے جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے بنائے۔ یعنی زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا ہے، یہ بھی ان کے عقیدے میں شامل ہے
لیکن اگر قیامت کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون اٹھے گا، یہ ہڈیاں کیسے دوبارہ بوسیدہ ہڈیاں جو ہے اٹھ جائیں گی. تو یہ ان کا اس عقیدے کے حوالے سے جو ہے وہ دوری ہے. تو قرآن کریم جو ہے وہ یوں تو سارے نبی آ کر بتاتے رہے قیامت نے آنا ہے، قیامت کے بعد اٹھنا ہے، لیکن حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جب آپ قرآن پیش کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور وہ کتاب اور وہ نبی اور ان کی امت اس قیامت سے سب سے زیادہ قریب ہے. اور قرآن بھی کہتا ہے اقتربت الساعہ، کہ قیامت قریب آ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے اور جو قیامت کا مرحلہ ہے وہ تمہارے بہت قریب آ چکا ہے. اور یہ مقصود جو ہے اس کے لیے تیار ہونا ہے. یہ جو ذکر کا مقصد ہے اس کے لیے تیار ہونا ہے. خود بارگاہ رسالت میں جب صحابہ کرام آ کر کبھی اس طرح کا سوال کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو کو اگنور کرتے تھے کہ اس پر تاریخ پر بات کی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ پوچھا کرتے تھے ما اعددت لہا، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے تیار کیا کر رکھا ہے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مجلس کے وہ ثمرات تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس طرف ہمیشہ متوجہ کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اور اس سوچ اور فکر میں رہو کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے. اور آخر میں عرض کروں کہ یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کے اثرات اور جس کے ثمرات ہماری زندگی پر سب سے زیادہ وارد ہوتے ہیں. اگر کسی کے تصور میں یہ بات آ جائے کہ ایک رب کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہر چیز کا جواب دینا ہے، تو پھر وہ سارے امور جو منہی عنہ ہیں، جن سے منع کیا گیا ہے، وہ اس کی زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے. اور جن امور کو کرنے کا حکم ہے وہ انسان اس تصور قیامت کی وجہ سے ان امور کی طرف مائل ہوتا چلا جائے. بہت خوب علامہ صاحب. اور ڈیفینیٹلی اگر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں انسان کی سیرت اور کردار کی جو تعمیر ہوتی ہے، اور جیسا فرد اور افراد معاشرے کو ملتے ہیں، جو سوسائٹیز ظاہر ہمارے سامنے ڈیولپ ہوتی ہیں. آج ہم عقیدہ آخرت پہ ایمان تو رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن ہماری سیرت میں، ہمارے کردار میں ہمیں وہ ایمان، اس کی جھلک نظر نہیں آتی. ڈیفینیٹلی ظاہر ہے حقوق العباد کا معاملہ ہو، معاشرے میں گناہوں کا ارتکاب ہو، مستقل جو ایک روش ہے. بہرکیف بہت اچھی خوبصورت بات آپ نے فرمائی. میں سر آپ کی طرف بڑھتا ہوں. دیکھیں وہ لوگ جو ایمان تو لاتے تھے، ایک تو یہ باریک سا ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ہاں اللہ نے زمین اور آسمان بنائے، اللہ نے ہی زمین و آسمان بنائے، مگر اس بات پہ یقین ان کی عقل انہیں کرنے نہ دیتی تھی کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ہڈیاں کیسے جمع ہوں گی. یار جب زمین آسمان اس رب نے بنا دیے تو یہ کیا حیثیت رکھتا ہے یہ عمل؟ مگر بس بد نصیبی ہے کہ رب نے انہیں، وہ کہتے ہیں نا قفل پڑے ہوئے جن لوگوں کے دلوں پہ تالے. ایک تو قرب قیامت کا اس اینگل سے بھی ذکر ہو، ان اکابر ہستیوں پر اس کے اثرات کیا ہیں. دوسرا جن اکابروں کے نام لیے گئے بزرگوں کے، سر ان کا تعارف میرا سوال اصل ہے، لیکن بس باریک سا قیامت کے حوالے سے ان بزرگوں پر کیا اثرات، ان بد نصیبوں کی بد نصیبی کو بھی ذکر کر دیا جائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب نے جس طرح اس موضوع کو کھولا، جی اس کے بعد ہم جس مقام پر میں محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو، وہ یہ ہے کہ دیگر اقوام اور مسلمانوں کے درمیان امتیاز ہی یہ ہے کہ وہ کتنا ہی سائنٹیفک ایوولوشن میں، ارتقاء میں چلے جائیں، اب وہ اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کسی چیز کے نہ ہونے کے بعد کائنات کی تخلیق اپنی جگہ، اور اس تخلیق کے ختم ہونے کے بعد پھر زندگی کی تخلیق دوسری جگہ. یہاں فرق اگر مسلمانوں میں اور دیگر اقوام میں ہے تو یہی ہے کہ وہ ایک جگہ چیپٹر کو کلوز کر دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، موت آ گئی، یہ چیپٹر کلوز ہو گیا. صحیح. تو اب چونکہ احتساب کا خوف انہیں نہیں ہے، اب وہاں کھڑے ہو کے جو بھی کیا ہے اس کا جواب دینے کا خوف ان کے یہاں نہیں ہے، اس لیے ان کا عمل صرف زندگی کے لیے ہے. ہاں صحیح بات. اور یہ کیا باریک بات ایک صاحب نے کہی ہے، لکھا ہے کہ مذہب ان کے لیے صرف زندگی کی حد تک ہے برائے نام. ہمارے یہاں مذہب برائے نام و کام زندگی کے بعد بھی کام آتا ہے. جی اس لیے کہ یہ زندگی کے بعد ہی تو
وہ مرحلہ ہے کہ جہاں ہمیں حساب دینا ہے تو اس کے حساب سے اپنے آپ کو یہاں تیار کرنا ہے. ایک دوسری بات جلدی سے عرض کروں کہ یہ جو مجالس ہیں یہ اصل میں 3 حوالوں سے اہمیت رکھتی ہیں, اور یہ نام اسماء گرامی بھی جن کے آئے ہیں یہاں صحیح, وہ یہ ہے جناب کہ یہ اکابرین جو ہیں, اب ذرا اس کا حوالہ دیکھیے خوبصورت. میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان ہارونی کو جی اپنے مرید کے اور مریدوں کے جی اور حلقے کے سامنے کسی اور کا حوالہ دینے کی, اپنے سے پہلے آنے والے اکابرین چشت کے جو ہیں جنہوں نے اپنا مقام پیدا کیا, ان کا حوالہ دینے کی ضرورت بظاہر نہیں تھی, اس لیے کہ آپ کا فرمانا مکمل تھا. لیکن انہوں نے حوالہ اس لیے دیا کہ اسے یہ نہ سمجھنا کہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں ختم ہو رہی ہے, یہ چلتی چلی آ رہی ہے اور اس لیے ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو میں اس حوالے سے یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ان کی مجالس اصل میں ایک بڑے دبستان اور اکادمی کی درسگاہیں ہیں, اور تدریس کے یہ مراحل ہیں جن سے ہمیں گزارا جا رہا ہے اور آج بھی گزارا جا رہا ہے. اس کی شکل اور اس کے منظر تو ان میں نظر آ رہے ہیں, وہی ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں. جی وہی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ اکابرین, یہ دیکھیے سلسلہ چشت جو ہے وہ تو پھر آگے سے خاصا حضرت ابو اسحاق شامی اور اس سے پہلے بھی آگے سے چل رہا ہے. لیکن ان لوگوں نے جن مراحل میں نئے خیالات پیش کیے ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہے. اور آخری کرکس جو ان تینوں نے ایک ساتھ کیا ہے وہ یہ کہ ہم حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے دور ہو رہے ہیں. دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا ہے, اب اٹیچ کرنا ہے تو ان درسگاہوں سے فیض حاصل کریں. اللہ اکبر, کیا کہنے سر. اور ناظرین اکرام, میں بریک پر تو جا رہا ہوں لیکن یہ بات ضرور شامل کرتا ہوا جاتا ہوں حصول برکت کے لیے کہ قرب قیامت کی تیاری کے حوالے سے ذرا علامہ صاحب نے فرمایا, پروفیسر صاحب نے جس طرف نشاندہی کی, قرب قیامت یقیناً ہمارا عقیدہ بھی ہے, ایمان بھی ہے, اس میں حساب و کتاب, سزا و جزا کے مراحل ہیں, ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہے. لیکن وہ جو علامہ اقبال نے جس طرف نشاندہی کی کہ اس کی تیاری تو ظاہر ہے کر کے بھی ہم نہیں کر سکیں گے, ہو سکتا ہے کہ ہم اس غفلت سے نکلنے کے باوجود نہ نکل پائیں ان گناہوں سے. لیکن تو غنی از ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذر ہائے من پذیر, گر تو می بینی حسابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. ایک وقفے کے بعد, کیونکہ اس مرحلے میں ہمیں حضور کا سامنا بھی کرنا ہے, اور تجھ سے چھپاؤں منہ تو کروں کس کے سامنے, کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت میں, اور ہم انیس الارواح میں سے کچھ اقتباسات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, اور حضرات علم و فن ماشاءاللہ اس پہ بہت اچھی وضاحت فرما رہے ہیں, اور ہمیں کچھ انفرادی طور پہ ان کی جو شخصیات میں جو ماشاءاللہ صلاحیتیں ہیں وہ ایک مرتبہ پھر بروئے کار لاتے ہوئے ہم ناظرین کو بہت کچھ سمجھا پا رہے ہیں ان کی زبانیں. ناظرین کرام, میں نے قبل بریک سے بھی کچھ ذکر کیا تھا, اور اب جو اذکار ہم شامل کرنے جا رہے ہیں اس مجلس میں عورتوں کے متعلق گفتگو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا گیا. وہ عورت جو اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہمراہ جنت میں داخل ہوگی. مزید فرمایا, جس عورت کو خاوند طلب کرے اور وہ عذر معقول کے بغیر نہ آئے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں, وہ ایسی صاف ہو جاتی ہے جیسے سانپ کیچلی اتار کر. اگر عورت مر جائے, اس کا خاوند ناراض ہو, تو اس کے لیے دوزخ کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. خاوند کے عورت پر راضی ہونے پر عورت کی وفات پر اس کے لیے جنت میں 70 درجے بلند فرمائے جاتے ہیں. علامہ صاحب, حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس فرمان کی جو امپورٹنس اور ویلیو ہے اس پر بھی روشنی ڈالے میں چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرد و زن کا, میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ کائنات کے مقدس ترین رشتوں میں سے ماشاءاللہ. یہ وہ رشتہ ہے کہ جسے اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنی رحمت بھی فرمایا ہے, اور سلمان بھائی جہاں اللہ پاک نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں ذکر کی ہیں نا, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا, اس کی نشانیوں میں پہاڑ ہیں, اس کی نشانیوں میں دریا ہیں. جہاں یہ مناظر اللہ نے بیان کیے ہیں نا, وہاں ساتھ یہ بھی فرمایا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اور یہ بھی اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے
तुम्ही में से, तुम्हारे नुफूस में से तुम्हें बीवियां अता फरमाई, तस्कुनु इलैया, तुम्हें उनसे सुकून हासिल हो। तो कुरान ने इसको बड़ी तकदीस के साथ बयान किया है, इसका जो हसास पहलू है उसको भी बयान किया है, मर्दों के जो औरतों पे हक हैं उनको बयान किया है, औरतों के जो मर्दों पर हक हैं उनको भी बयान फरमाया है, शौहर की मर्द की जो बीवी पर फजीलत है उसको भी कुरान करीम ने बयान किया है। तो इस फरमान में ये वो फरमान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से मुस्तफ़ाद है। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़वातीन को ये तंबीह फरमाया करते थे कि एक तो वो चार दीवारी में रहें, यानी बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, दूसरा ये कि वो अपने शौहर की इताअत में रहें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के साथ साथ जो औरत अपने शौहर की इताअत में रहती है, उसकी बात मानती है, कबूल करती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी जो दीगर उसके फ़राइज़ हैं, जैसे नमाज की अदायगी है, दीगर चीज़ें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर इतने सवाब मुरत्तब फरमाए हैं। कहीं आपने फरमाया कि अल्लाह पाक उसे घर में बैठे बैठे शहीद का सवाब अता फरमाता है। यानी इस तरफ इशारा है कि एक वो मर्द है कि जो मैदान जिहाद में जाके जिद्दोजहद करके शहादत पा लेता है, तो औरत ने तो निकलना नहीं, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि वो अगर शौहर की इताअत में ही लगी रहे तो अल्लाह पाक उसे घर में ही शहादत का सवाब अता फरमा देता है। तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है, और इसमें इस तरफ भी इशारा है कि एक दूसरे की इज्जत जी, रिश्ते में ये सबसे अहम पहलू है। ज़ाहिर है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनफिरादियत और खूबी ये थी कि आपने हर रिश्ते को उसके मखसूस जज्बात के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस रिश्ते में हो सकते हैं, आप वालदा की कब्र पे बैठे तो आंसू बह रहे, आप अपने जो बीवियों के साथ ताल्लुकात हैं उसमें आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं अल्फाज में, और फिर अगर वो कहीं किसी प्याले में पानी पीती हैं हुजूर उसी जगह से पीते हैं जहाँ से अम्मा आयशा पीती हैं, अगर वो कहीं गोश्त जो है नोचती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह से जो है वो तनावुल करते हैं, सिर्फ इजहार मोहब्बत के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो दो पहलू हैं इसमें मर्दो जन को इसमें एहतियात करनी चाहिए। हाँ, औरत उस मामले में कि जहाँ शौहर खिलाफ शरा किसी बात का हुक्म दे तो वो उसकी बात नहीं मानेगी, अच्छा, वहाँ से इज्तिनाब करेगी। इज्तिनाब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इताअत सिर्फ अल्लाह की है। ठीक है, और अगर ऐसा मामला ना हो तो फिर शौहर की इताअत करना ये उसके लिए दुनिया और आखिरत में नजात का बाइस है। ठीक है सर, वैसे मेरा सवाल तो ये कि ज़ाहिर है मुरीदों की तरबियत करते हुए किन उमूर को पेश नज़र रखना चाहिए, क्वेश्चन तो ये है, लेकिन इसमें एक सोशल एक एलिमेंट शामिल करना चाहता हूँ। वो ये कि आज के दौर में आप देख रहे हैं, इस दौर इंतशार में औरतों का शोर ये है कि मर्दों पर हुकूक़ हैं औरतों के, वो उनको नहीं सर अंजाम दिया जा रहा ठीक से, और मर्दों के ये रोने हैं कि जी औरतें ठीक अंदाज से इताअत नहीं करती हैं, औरतें हमारा ख्याल नहीं रखती। एक एलिमेंट है छोटा सा, क्या ऐसी नसीहत है, कोई ऐसी नसीहत भी ज़रूर फरमाइएगा इस सवाल के जवाब के दरमियान या आखिर में, कि जिससे ये दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें और सरंजाम देने की कोशिश करें। देखिए ना, सबसे अहम बात यह है कि खालिक कायनात ने जी मर्द और जन को तख्लीक के साथ इम्तियाजी हैसियत भी दे दी। ठीक है, ये जो इम्तियाज़ है, फ़र्क है इन दोनों के माबैन, उसका इक्विलिब्रियम रखने, उनमें तनासुब रखने, उसमें तवाज़ुन रखने और उसमें तवाज़ो रखने के लिए तवाज़ो का जवाब नहीं है। जी हाँ, जो आदाब दोनों तरफ मुदव्वन ना, किए both हैं, side। जी हाँ, जो आदाब मुदव्वन किए हैं वही असल में इन मुरीदैन के ज़रिए आने वाले लोगों तक अपने पैगाम को पहुँचाने का सबब है। ठीक है, यहाँ इशारा करना चाहता हूँ मैं कि देखिए, कायनात की कैफियत में घर बुनियादी मरकज़ रखता है और इब्तिदाई मरकज़। सही बात है, ज़ाहिर है मुस्तकिल एक इन्वायरमेंट। दूसरी बात ये कि घर में जितने और रिश्ते हैं उनका अपना अलग अलग अहवाल है, लेकिन जो रिश्ता मर्दो जन का है, एक दूसरे का लिबास, यहाँ आके एक बारीक सा खत आता है सामने जी, वो ये है, और इतनी उम्दगी से ज़ाहिर है इरशादात गिरामी है, तो कितनी उम्दगी से ये बताया गया, क्या हम इसकी गहराई को समझ नहीं रहे हैं कि मर्द व जन के दरमियान रिश्ते का तकाजा ये है कि जब मर्द अपनी ज़ौजा
کو بلائے تو وہ آئے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ساری آلائشیں، ساری خرابیاں، ساری بنیادی نوعیت کے اسباب جو کہ خرابی کی طرف لے جا سکتے ہیں، ان کا یہاں قتل ہو رہا ہے، واہ، ان کو یہاں ختم کیا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک، ان کو یہیں کے یہیں دفن کیا جا رہا ہے، اور نئے انداز میں پورا سماج جنم لے رہا ہے دونوں کے اتفاق سے. یہ بات ہے. نہیں، تربیت گاہوں میں اس پر زور بھی جو ہے وہ ظاہر ہے، اور پورا اسی ایک لیے نظام اشارہ ہے. کیا کہ اگر ناراض ہاں خاوند ہو ہاں تو دیکھیے 7 دروازے کھل رہے ہیں، ہاں بالکل، لیکن اگر خوش ہے تو 70 درجات بلند ہو. کیا بات ہے. ان دونوں کا فرق بھی دیکھ لیا جائے. اور یہاں اسی لیے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ عورت کا، اچھا یہ جو ہے نا آج کل کہ میرا تو یہ حق ہے اور مجھے کیوں نہیں مل رہا، تو حق تو وہی سمجھ رہا ہے نا جس نے آپ کو پیدا کیا ہے. کتنا کیا حق ہے؟ اوہو، اس سے بہتر کون سمجھے گا؟ کون سمجھے؟ اچھا، یہاں وعید و نوید جو ہے کیسی، مطلب بندے کو کس شفافیت سے گزار رہی ہے. نسخہ تو آپ کے پاس ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے اللہ کہ جتنے بھی اس وقت مسائل ہیں سماجی، جی معاشرتی، جی، اور وہ مسائل بڑھ کے معاملات کو خوفناک حد تک لے جا رہے ہیں، ان کا جائزہ اگر لیا جائے تو صرف اس لیے کہ ہم نے تحدید جو تھی، تسدید جو تھی، مسدودات جو تھیں، ان کو ہم نے گرا کے مستور کو مسدود نہیں رکھا بلکہ مزدور بنا دیا. جی 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 جی. تو اور سب سے بڑی بات آپ کی کہ گھر ہی تو وہ ظاہر ہے کہ دارہ ہے، گھر ہی تو پہلی ایک اکائی ہے. ظاہر ہے پہلی، اس سے گھر میں جو آپ کو میسر آئے گا وہی باہر آپ کی سیرت میں نظر آئے گا. آپ باہر نکلیں گے معاشرے میں اچھے اور برے افراد گھر کے ماحول کی وجہ سے ہی نا ظاہر ہے. اب کسی کو دیکھ کر بھی یہ کہا جاتا ہے پروفیسر صاحب کہ اس کے گھر کا ماحول صحیح نہیں ہے، یہ تربیت صحیح نہیں ہے. ہو سکتا ہے پھر وہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ، ناکام مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ. باہر کیف. میں ناظرین کرام ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور وقفے کے بعد جو ہے ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہوگا. مزید کچھ بات کریں گے. انیس الارواح کی ایک مجلس میں سے کچھ اقتباسات ہیں جو کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اذکار ہیں، آپ کی زبان سے جاری ہوئے ہیں، اور آپ کے چہیتے مرید خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی سنجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں قلم بند کیا ہے. بریک کے بعد آپ کہیں مت جائیں. ARYQ TV آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کے ساتھ رہیے. خوش آمدید ناظرین، آپ کو خیر مقدم ہے ARYQ TV پر. میں آپ کا میزبان سے سلمان گل، اور آج شامل گفتگو ہیں حضرت علامہ حافظ محمد اویس صاحب، دا گریٹ سر پروفیسر انوار احمد زئی صاحب. انیس الارواح کی ایک مجلس سے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور صاحبان علم و فن نے کیا خوبصورت ماشاءاللہ منظر کشی اور اپنی گفتگو کے ذریعے کیسا مطلب نصیحت آموز ایک پیغام شامل کیا تھا بریک سے قبل. ابھی اس وقت میں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس مجلس سے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات قلم بند کیے خواجہ معین الدین چشتی نے. پھر غلام کے آزاد کرنے سے متعلق گفتگو شروع ہوئی. عین اس وقت ایک درویش غلام کے ہمراہ حاضر خدمت ہو کر آداب بجا لایا اور اس بردہ غلام کو آزاد کر دیا. خواجہ صاحب نے اس کے لیے دعائے خیر فرمائی. پھر آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص غلام آزاد کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں پیغمبری کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور دنیا سے رخصت ہونے سے قبل اس کے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور غلام آزاد کرنے والے کے ماں باپ کے علاوہ اس کے کنبہ کے 70 آدمی بخش دیے جاتے ہیں. جس قدر غلام کے تن پر بال ہیں اس قدر اللہ جنت میں مکان دیتا ہے. غلام کی رگوں کے برابر رحمت سے نوازتا ہے، بلکہ رحمتوں سے نوازتا ہے، اور پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. آسمان میں اس کا شمار اولیاء میں ہو جاتا ہے، ولیوں میں ہو جاتا ہے. علامہ صاحب کیا خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو. ان ارشادات کی روشنی میں جو قدر و قیمت غلام کی سمجھائی جا رہی ہے اور جو نوازشیں اب دور حاضر بھی پیش نظر رہے، تو یہاں اس دور میں غلامی سے مراد ڈیفینیٹلی امپلائمنٹ ہے میں سمجھتا ہوں. تو ارشاد فرمائیے گا، ایک تو اس کا حوال اس پہ روشنی ڈالیے، اور عصر حاضر پہ بھی مختصر سی میں چاہتا ہوں 2-4 جملے اس سے متعلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت وہ جو آزادی ہے اس کے سلب کا جو پہلو ہے وہ معاشرے میں ہر جگہ عام نظر آتا تھا. غلامی ہی غلامی، انسان کا غلام ہے، اور اس کے کالے غلام جو ہیں وہ الگ قیمت رکھتے ہیں، سفید غلام الگ قیمت رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
چونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان لے کر آئے تھے، تو آپ معاشرے کے ہر طبقے پر رحمت کے بادل بن کر چھا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ان کے حق دلائے، تو غلاموں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غلامی آزادی میں تبدیل کر دی۔ آپ صحابہ کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ بھئی آپ جتنا ہو سکے غلاموں کو آزاد کریں۔ خود قرآن کی نصوص قطعیہ میں بھی یہ آزادی کا جو تصور ہے فتحریر رقبہ کے لفظ سے جگہ جگہ ہمیں ملتا ہے کہ غلام آزاد کریں فلاں کفارے میں فلاں کفارے میں۔ اور صحابہ کرام جب کسی غلام کو آزاد کر دیا کرتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اجر اور اتنا ثواب بیان کرتے تھے کہ اگلی مرتبہ صحابہ کرام اگر ایک کو آزاد کیا تو 2 آزاد کیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 40 غلام تھے۔ ایک مقام پہ ایک موقع پہ حضور نے ترغیب دلائی تو ان کا جملہ دیکھیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ 20 اللہ کی رضا کے لیے اور 20 آپ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے جو انہوں نے آزاد کیے ہیں نا، ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں ان کے بدلے اتنی کوانٹٹی میں اللہ پاک جو ہے انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ میں سب سے امیر کبیر انسان تھے، وہ جب غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے نا تو وہ ایک جم غفیر ہوا کرتا تھا، نکلتے ہوں گے بالکل۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف پہلو ہے رحمت کا کہ آپ نے یہ آزادی جو ہے، اور پھر یہ سلسلہ رہا حتیٰ کہ یہ جو ظاہری غلامی کا ایک دنیا میں تصور ہے یہ اسلام ہی کی ان تعلیمات کے بدولت جو ہے وہ دنیا سے ختم ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو سب سے اہم پہلو ہے، ہم معاشرے میں جو قوت والے عناصر ہوتے ہیں نا ان کے آگے تو جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو معاشرے کے ضعیف عناصر ہوتے ہیں نا ہم جو ہے وہ ان پر قوی اور تکبر کے ساتھ ہم رد عمل دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی، اور خود امام الانبیاء ہو کر آپ جب عاجزی کا اظہار کیا کرتے، آپ جب ایک مجلس میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو دیکھ کر الگ نشست نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ آقا کون ہے غلام کون ہے۔ آپ جب صحابہ کے ساتھ چلتے تھے تو 2-3 صحابہ کو آگے کر دیتے تھے، یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے، کہا نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا سب کا آگے ہو کے چلنا، سب سے آگے ہو کے چلنا۔ آج کل تو نمایاں نشست ہوتی ہے، نمایاں لباس ہوتا ہے، نمایاں انداز ہوتا ہے، آج کل تو ظاہر وہ جھلک تو نہیں نظر آتی۔ بالکل، حضور علیہ السلام نے یہ جو گھروں میں کام کرنے والے ہیں یا ملازمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی کسی کو نازیبہ کلمہ کہہ دیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فوراً سامنے آ جاتا کہ تم ملازم کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو۔ بس آخری بات کہ حضور علیہ السلام تو کہا کرتے تھے کہ انسان تو انسان ہے، کسی جانور کو بھی لعنت نہ دو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو پسینہ خشک ہونے سے پہلے جو ہے مزدوری دے دینا، یہ ایسے دسیوں فرامین ہیں کہ جو اس طبقے کی رہنمائی اور اس طبقے کی قربان جاؤں میں بلندی کے حضور لیے۔ کی سادگی پر، رحمت عالمی آپ کی ذات ہے، سب پہ لطف و کرم ہے آیا آپ کا ماشاءاللہ۔ اور میں سر آپ کی طرف بڑھوں گا، سوال تو میرا یہ ہے، صحابہ کرام کی ظاہر ہے یہ جو مثالیں پیش کی گئی ہیں غلاموں کو آزاد کرنے کو، سبقت لے جانے والے معاملات، اس سے ہمارے عقیدے کا اظہار کیسے ہوتا ہے، لیکن ایک ایلیمنٹ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ اب چونکہ ہر انسان آزاد ہے، ہر اسٹیٹ آزاد ہے، ہر سوسائٹی آزاد ہے، باوجود اس کے کہیں نہ کہیں غلامی کا تصور بصورت ماتحت ہمیں نظر آتا ہے۔ ظاہر ٹیمپریری طور پہ غلامی سے مراد وہ والی غلامی نہیں، لیکن کوئی امپلائمنٹ ہے، کہیں کوئی کسی کے ماتحت ہے، آقا اور غلام کا رشتہ ٹیمپریری بیسس پہ، جس طرح گھروں میں کام کرنے والے، اداروں میں کام کرنے والے۔ تو اس اظہار کے پیش نظر، ان تمام تر صحابہ کرام کے عمل کے اور حضور کی نصیحتوں کے پیش نظر آج کے دور میں کس روش کی ضرورت ہے؟ ایک جسے اللہ نے عہدہ دیا ہے اور وہ دیا ہے، اسے چاہیے اپنے ماتحتین سے کس طرح پیش آئے؟ ایک تو یہ ایک نصیحت ضرور شامل کیجیے گا، دوسرا صحابہ کرام جو ریلیونٹ میں نے کوئسچن آپ سے کیا ان کا اظہار اور عمل۔ دیکھیں آپ نے خود فرمایا کہ اس وقت سلیوری جی یا غلامی جی نظر نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو اگر دنیا سے غلامی ختم ہو گئی تو آقا کی وجہ سے، ہاں اس لیے کہ انہوں نے اس مرکز پر، ذرا مجھے یہ کہنے دیجئے کہ غلامی کے ویسے 3 قسمیں ہوتی ہیں، میں اس وقت شروع میں 2 قسموں کا ذکر کروں گا اور اپنا آخری جملہ تیسرے پہ ختم کروں۔ جی 2 جو طریق ہیں غلامی کے، ان میں سے ایک تو دیکھیے مان لینا چاہیے ہمیں کہ حضور تشریف لائے تھے
تو انسان اور انسانیت کو آزاد کرنے کے لیے تشریف لائے. واہ. اور اس لیے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان سے پہلے یہ غلامی کا جو انسٹیٹیوشن یا ادارہ مستحکم تھا، وہ اس لیے مستحکم تھا کہ امتیاز رکھتے تھے وہ کہ کون حاکم ہے اور کون محکوم. جی. یہ دونوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے حضور. تو ایک تو غلام وہ ہوتا تھا کہ جو انسٹیٹیوشن کے اعتبار سے ہے، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، کس وقت ہو گیا، جنگ کے نتیجے میں ہو گیا یا ادائی نہیں کی اس نے، مختلف، وہ غلام ہو جاتا تھا. اب غلام جب تک آزاد نہ ہو وہ پھر اپنی انسانی جو حقوق ہے وہ اس کا حصول اس کے لیے ممکن نہیں تھا. تو ذرا سا یہ فرق دیکھ لیں. ایک پورا ادارہ ہے غلامی کا. ٹھیک ہے. دوسرا غلامی کا وہ ادارہ تھا جس کی طرف ابھی آپ نے بھی اشارہ فرمایا، حضرت صاحب نے بھی، کہ جو کام کر رہا ہے، امپلائی ہے، اس کو اگر غلامانہ انداز میں آپ ٹریٹ کر رہے ہیں تو آپ کی طرف سے وہ غلام سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ وہ غلام نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسے انسانیت کے حوالے سے اس پر رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو پھر حضور کا وہ فرمان ہوگا کہ جو محنت کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دین کے قریب کرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، جو محنت کر رہا ہے وہ دین کے قریب جا رہا ہے. تو آپ نے کیسے سمجھ لیا آپ کا کام کرنے والا ملازم جو ہے وہ اگر اپنا کام کما حق ادا کر رہا ہے تو دین کے زیادہ قریب ہے مقابل تناف کے. جی جی. تو آپ اس کا درجہ بڑھ گیا. اچھا. تو یہ دوسری قبیل ہوئی. لیکن دیکھیے حضور نے تشریف لا کے یہ سارے فرامین، یہ احکام بتا رہے ہیں کہ حضور غلامی کو ختم کر رہے ہیں. اللہ. اور نہ صرف ختم کر رہے ہیں بلکہ دیکھیے جو غلام کو آزاد کر رہا ہے اس کو مرتبہ اور مقام جو اوپر سے ہے اس کی خوشخبری بھی دے رہے ہیں. واہ. تو آپ ذرا سماج کی بنت کے اعتبار سے دیکھیے، ان سے بڑا، اس سے ہٹ کے، ہاں جی، اس سے ہٹ کے کہ وہ عقائد و جہاں ہیں، ختم مرتبت ہیں. میں سوشلسٹ لوگ جو ہیں یا اس وقت سماج کی جو بات کر رہے ہیں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا کوئی ریفارمر ہے کہ جس نے اپنے یہاں کے لوگوں کو غلامی ختم کرانے کے بعد ان کے اجر سے نوازا اور یہ خوشخبری سنائی. تو یہ دو قبیل غلامی کے چلتے رہے ہیں. آج ان دو میں سے ایک رہ گیا باقی. جی. وہ انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا. جی 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 بالکل. اور وہ ہمارے نبی ہی کی شانتی کے ختم ہو گیا. لیکن دوسری جو کریٹ کیا ہے انہوں نے پیسے کی اور اقتصاد کی بنیاد پہ اور سیاست کی بنیاد پہ، اور ایسے قوانین کو مرتب کر کے کہ جو ان کے زیر پا آ جائیں، یہ ان کی کانکوکٹڈ سلیوری کی انسٹیٹیوشن ہے. جی. میں واشگاف کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے خلاف بھی سر میں یہاں سے جو ہے نا ریلیونٹ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آج کے سسٹم پر پورا اثر اسی کا اثر ہے کہ وہ جو مشائخ صحیح ہوا کرتے تھے، جو سچے ہوا کرتے تھے، جیسے مجالس میں سن رہے ہیں نا ان کے ہم ملفوظات سن رہے ہیں کہ وہ وہی درس دیتے تھے جو حضور نے درس دیا غلاموں سے متعلق یا غلامی سے متعلق، جس طرح آزادی آپ نے ارشاد فرمائی. لیکن آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں پیران عظام کو اور ان کے مریدوں میں بھی روش غلامی نظر آتی ہے جو جس سے حضور نے آزادی کے لیے حکم فرمایا. صادر اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرماؤ اندے سے رہا. I just want to know about that. نہیں ایگزیکٹلی آپ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ میں نے ابھی اشارتاً یہ بات عرض کی تھی کہ وہ کسی نوع کی کسی نوعیت کی حکمرانی کے اعتبار سے غلامی ہو تو وہ غلامی کی قسم ہے. آپ نے دین کے یا مسلک کے اپنے انداز کے حوالے سے اگر یہ کر لیا یہ بھی غلط ہے. اور اسی لیے میں نے آپ شروع میں نے یہ کہا تھا کہ 3 قسمیں ہوتی ہیں اور آخر میں عرض کروں گا تیسری قسم. تو جناب یہ جو طریق ہے اس کی تو نفی کی گئی ہے نا، اور یہ ملفوظات اس بات کی یہ ارشادات گرامی جو ہیں وہ ہیں ہی اس لیے کہ تم اپنی اگر کوئی ایک درسگاہ بنائے ہوئے ہو تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے. اور جب اس بنیاد میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو تم کوئی نئی عمارت تو تعمیر نہیں کر رہے ہو. اگر کر رہے ہو تو تمہارا اس سے علاقہ نہیں ہے. تو تیسری جو قبیل ہے غلامی کی جناب والا وہ ہے صرف اور صرف حضور کی غلامی. آئے ہائے ہائے. یہ صحابہ کا شعار ایک غلامی رہے بس حضور کی غلامی. انہوں نے یہ کہا کہ ساری غلامی کو ختم کر کے اور باطل قرار دے کے ہم اگر محبت کے رشتے میں بندھ رہے ہیں غلامانہ تو پھر حضور
अक़दस की ज़ात वाला सिफ़ात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ़ लाए और आपकी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू से हम सब मुस्तफ़ीद हुए दुनिया, और सर पूरी दुनिया ने लामा साहब आपकी गुफ्तगू सुनी है, बड़ी मेहरबानी, आप लोग हश बहिश की ज़ीनत हैं। नाज़रीन इकराम, चूँकि ग़ुलामी पर रुख आ गया, गुफ्तगू का मोड़ यहाँ पर, इख्तिताम यहीं पर हो रहा है, और हुज़ूर ने जो आखिरी बात की कि ग़ुलामी की जो असल शक्ल है और हकीकी शक्ल है, दायमी शक्ल है, नजात का जो ज़ामिन है, वो हुज़ूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है, जिनकी ग़ुलामी में आकर बादशाह अपने तमाम तर ग़ुलामों को आज़ाद करते हैं। वक्त के वो लोग जो साहिबाने इख्तियार भी हैं, साहिबाने इक़्तिदार भी हैं, वो भी जब आपकी ग़ुलामी में आ जाते हैं तो उनका सर तस्लीम ख़म हो जाता है, वो अपने तमाम तर ग़ुलामों को ख़ुद से आज़ाद करते हैं, वो कहते हैं हम तो ख़ुद ग़ुलाम हैं। ये इतनी खूबसूरत सी एक बात थी मेरे जहन में आई। उसके अलावा बंदा हमारे यहाँ चूँकि इक़्तिदार आला जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इरशादात से हमें ये पता चलता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने मेरी अताअत की और रसूल की अताअत की, उसी का मुक़द्दर जन्नत है, उसी के लिए नजात है, वही मेरे करीब है, वही मेरे महबूब से करीब है। जो मेरे महबूब से करीब है वो हकीकतन मेरे करीब है। आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम लौट आएँ, पलट आएँ अपने नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन की तरफ, और उन्हीं के ज़रिए हम रब तक रसाई हासिल कर सकते हैं। वरना यूँ तो रब की तलाश में हर दौर में हमने देखा बहुत से लोग निकले भी हैं और गुमराह भी हुए हैं, भटके भी हैं। अगर कोई रब तक पहुँचा है तो वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्तां बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। प्रोग्राम हश बहिश से दीजिएगा अपने मेज़बान से सलमान गुल को इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाअल्लाह अनीसुल अरवा से ही कुछ ना कुछ इक़्तिबासात लेके फिर हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।